اماں ابا بے خبر سو رہے تھے اور میں اپنے اسی مشغلے میں مصروف تھی۔ تبھی مجھے اپنے آس پاس کسی کی سرگوشی سنائی دی۔ کیا بات ہے؟ تم چاند کو اتنے غور سے دیکھ رہی ہو؟ کیا اس میں کسی کا چہرہ نظر آ رہا ہے؟ یہ سرگوشی بالکل میرے کان کے پاس ہوئی تھی۔ میں ہڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ جب آس پاس دیکھا تو یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر میرے آس پاس ہنسی کی آواز گونجی۔ میں پریشان ہو گئی۔ دل ہی دل میں مجھے ڈر بھی لگنے لگا تھا۔ میرے آس پاس تو کوئی بھی نہیں تھا، مجھے نظر کوئی بھی نہیں آ رہا تھا، مگر مجھے کسی کی موجودگی محسوس ہو رہی تھی، کسی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اب میں گھبرا کر اپنے کمرے میں چلی گئی، بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر شاید آج میری قسمت میں پرسکون نیند نہیں لکھے تھے۔ جیسے ہی میں نے چادر کھول کر اپنے اوپر اوڑھی تو چادر کھینچ کر کسی نے دور پھینک دی، اور پھر سے وہی آواز سنائی دی کہ آج چاندنی رات میں تم میرے ساتھ باتیں کرو، تم چاند کو دیکھو اور میں تمہیں دیکھتے ہوئے یہ رات بتا دوں گا۔ میں بری طرح سے چیخنے چلانے لگی۔ مجھے سخت ڈر لگ رہا تھا، یہ سوچ کر کہ یہ آواز کس کی تھی، میرے پاس کون تھا۔ میری چیخوں کی آواز سن کر میرے ابا میرے کمرے میں آ گئے۔ اماں نے کمرے کی روشنی جلا دی۔ مجھے کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ کیوں تم شور مچا رہی ہو؟ اماں ابا کو دیکھ کر میں سٹ پٹا گئی تھی۔ اب ابا کی موجودگی میں اماں کو کیا بتاتی کہ مجھے کسی جوان لڑکے کی موجودگی کا احساس ہو رہا ہے۔ یہ سوچ کر ہی میں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ اماں کو کہنے لگی کہ میں خواب میں ڈر گئی تھی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس لیے میں آج آپ کے ساتھ سونا چاہتی ہوں۔ ابا تو میری بات سن کر ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ میری بیٹی سچ میں جھلی ہو گئی ہے۔ اماں پھر میرے پاس آ کر لیٹ گئی اور کہنے لگی کہ کتنی بار کہا ہے کہ نماز وقت پر ادا کیا کرو اور سوتے وقت آیت الکرسی اور قرآن آیات کا اہتمام کیا کرو، ورنہ شیطان ایسے ہی انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، وہ انسان کو پریشان کرتا رہتا ہے۔ اماں کی باتوں کو میں غور سے سن رہی تھی۔ پھر اماں کے ساتھ لپٹے ہوئے میں بالآخر نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی، مگر آخری خیال مجھے اسی آواز کا آیا تھا کہ وہ آواز کس کی تھی اور بولنے والا مجھے نظر کیوں نہیں آ رہا تھا۔ کیا وہ کوئی جن تھا؟ یہ سب سوچتے سوچتے میں سو گئی تھی۔ اب اکثر ہی مجھے وہ آواز سنائی دینے لگی تھی۔ میں جب بھی اکیلی ہوتی تو مجھے اپنے کان کے پاس سرگوشی سنائی دیتی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی۔ کبھی کبھی میں بری طرح سے بوکھلا جاتی اور شرم کے مارے میں یہ بات اماں کو بھی نہیں بتا پا رہی تھی۔ اب جب اماں بھی مجھے یوں بوکھلائے ہوئے انداز میں دیکھتی تو کہنے لگتی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ سب ٹھیک تو ہے؟ اور میں اماں کو ٹال دیا کرتی۔ کبھی برتن دھوتے ہوئے ٹونٹی خود بخود کھل جاتی، کبھی کھانا بناتے ہوئے آگ خود بخود بجھ جایا کرتے، اور کبھی خود بخود جلنے لگتے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ جو بھی مجھے کھانا کھانے کا دل کرتا یا جو چیز مجھے اچھی لگ رہی ہوتی وہ چیز میرے پاس آ جاتے۔ میں جس چیز کی بھی فرمائش کرتی وہ چیز میرے سامنے حاضر ہو جاتی، اور میں یہ سوچ کر حیران رہ جاتی کہ وہ کون ہے جو میری ہر فرمائش کو پورا کر رہا ہے۔ کتنے دن ہو گئے تھے میں نے کوئی تصویر نہیں بنائی تھی۔ میں ذہنی طور پر الجھی ہوئی تھی، اس وجہ سے میرا یہ مشغلہ بھی تقریباً ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ اب جب میں تصویر بنانے لگی تو یکدم کاپی پر ایک اجنبی شخص کا سکیچ بن گیا تھا۔ اب جب میں نے غور سے دیکھا تو یہ وہی چہرہ تھا جو اس دن میں نے جنگل میں دیکھا تھا، اور دوسری بار جسے میں نے اپنے دروازے پر دیکھا تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ سکیچ تو میں نے نہیں بنایا، تو یہ خود بخود میری پوری کاپی پر ہر صفحے پر یہی سکیچ کیسے بن گیا؟ میں جتنا سوچتی جا رہی تھی اتنا الجھتی جا رہی تھی۔ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ اگر اماں نے یہ کاپی دیکھ لی تو مجھ پر غصہ کریں گی کہ یہ میں کس کا سکیچ بنا رہی ہوں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اماں میرے پاس آ گئی، میرے ہاتھ سے کاپی چھین کر کہنے لگی کہ تم کیا ہر وقت فضول چیزیں بناتی رہتی ہو؟ ذرا بتاؤ مجھے، تم سے اتنا نہیں ہوتا کہ گھر کے کاموں میں تم میری مدد کروا دو؟ ہر وقت تم پینسل کاپی لے کر یہ فالتو کے کام کرتی رہتی ہو۔ ادھر دکھاؤ تو کیا بنا رہی ہو؟ اب میرا خوف کے مارے برا حال تھا۔ اماں اگر یہ سب دیکھ لیتی تو وہ مجھ پر غصہ کرتی، اور مجھے اماں کے غصے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ مگر اماں نے مجھے کچھ بھی کہے بغیر کاپی میرے حوالے کر دی اور کہنے لگی کہ فوراً سے یہ فضول کام چھوڑ کر باہر آؤ
اور کھانا بنانے میں میری مدد کرو، آج کچھ مہمانوں نے گھر آنا ہے، اس لیے آج کھانے پر اہتمام ہوگا۔ اماں کی بات سن کر میں حیران رہ گئی، بھلا ہمارے گھر میں کس نے آنا تھا اور کھانے پر اہتمام کیسا؟ اماں کے جانے کے بعد جب میں نے کاپی کھول کر دیکھا تو یہ دیکھ کر میرا منہ پھر سے حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا، کیونکہ پوری کاپی کے صفحے بالکل کورے تھے، اس پر کسی قسم کا کوئی اسکیچ نہیں بنا تھا۔ میں حیران پریشان سی اپنی سوچوں میں گم تھی۔ تبھی اماں دوبارہ سے کمرے میں آئی اور مجھے غصے سے کہنے لگی کہ تم تو بالکل ہی باولی ہو گئی ہو، اسی لیے میں تمہارے باپ سے کہتی تھی کہ تمہیں زیادہ ڈیل نہ دے، تمہیں زیادہ پڑھنے لکھنے نہ دے، ورنہ یہ لڑکیاں پاگل ہو جاتی ہیں اور اپنے آپ میں ہی نہیں رہتی۔ تبھی میں لڑکیوں کی پڑھائی کے خلاف ہوں۔ اب اماں کی باتوں سے تنگ آ کر میں فوراً سے رسوئی گھر میں آ گئی، اور جب دیکھا تو آج ایک طرف اماں نے چاول پکانے کے لیے رکھے تھے، دوسری طرف وہ گوشت بنا رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اماں سے کہنے لگی، آج کون آ رہا ہے؟ تبھی وہ کہنے لگی کہ تمہارے ابو کے دور کے رشتہ دار ہیں، وہ ہمارے گھر میں آج رہنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تمہارے ابو کا کہنا ہے کہ انہوں نے تمہارے لیے ہاتھ مانگنے یہاں آنا ہے، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ اپنی طرف سے کسی چیز میں کمی نہ ہونے دے، اور تم بھی ذرا اچھے سے کپڑے پہن کر اپنا حلیہ درست کر لینا۔ یہ بات کہتے ہوئے اماں نظریں چرا گئی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ مجھے سادگی سے رہنے کا درس دیتی تھی۔ اگر کبھی میں آنکھوں میں کاجل لگا لیتی تو اماں کو سخت غصہ آتا اور وہ مجھے کہتی کہ شریف لڑکیاں یوں بناؤ سنگھار کر کے گھر میں نہیں رہتی، تم ہمارا ناک کٹواؤ گی، لوگ کیا کہیں گے کہ ہم نے بیٹی کو بالکل ہی ہاتھ سے نکال دیا ہے، ہماری بیٹی ہماری کوئی بات نہیں سنتی۔ اور اب اماں خود ہی مجھے اپنا حلیہ بہتر کرنے کو کہہ رہی تھی، جبکہ میں رشتے کی بات سن کر کدھرے پریشان ہو گئی تھی۔ سوچنے لگی کہ وہ جانے کون لوگ تھے اور کیسے ہوں گے، اور اماں اور ابا دونوں ہی اپنے خاندان میں اکلوتے تھے، نہ تو میرا ننھیال میں کوئی رشتہ دار تھا اور نہ ہی ددیال میں، مگر مجھے اس بات پر یقین تھا کہ ابا کے رشتہ دار بھی یقیناً ابا کی طرح غریب غربا ہی ہوں گے۔ اگر انہوں نے مجھے پسند کر لیا اور میری وہاں پر شادی بھی ہو گئی تو یقیناً وہاں پر میری زندگی اس زندگی سے مختلف نہیں ہوگی۔ یہی سوچ کر میں منہ بسوڑتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ پھر کپڑے بدلنے کے بعد جب میں نے ٹوٹے ہوئے آئینے میں دیکھتے ہوئے آنکھوں میں سرما ڈالا تو تبھی میرے کان میں وہی سرگوشی کی آواز سنائی تھی کہ تم آج بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہے ہو، تمہیں دیکھ کر دل کہہ رہا ہے کہ تمہیں ساری دنیا سے چرا لوں۔ میرے ہاتھ سے سرما دانی چھوٹ کر نیچے گر گئی تھی۔ اماں کی مجھ پر نظر پڑی تو وہ اپنا سر پیٹ کر رہ گئی۔ کیا ہو گیا ہے لڑکی، تم تو بالکل ہی باولی ہو گئی ہو، سرما دانی تم نے نیچے پھینک دی، میرا سارا سرما تم نے ضائع کر دیا، تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ اماں غصے سے بول رہی تھی اور میں حیرت کی بت بنی وہیں پر کھڑی کی کھڑی رہ گئی، کیونکہ میں نے شیشے میں وہ شبیہ دیکھ لی تھی۔ وہ نظر آنے والی شبیہ کسی اور کی نہیں بلکہ اسی شخص کی تھی جو میں نے دروازے کے باہر دیکھا تھا، مگر جیسے ہی میں نے اسے پلٹ کر دیکھا تو وہ شیشے میں نظر آنے والا ایکس اچانک سے غائب ہو گیا تھا اور میرے پیچھے کوئی شخص بھی موجود نہیں تھا۔ میں حیران پریشان سی اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ میرے ساتھ کہیں یہ کوئی پراسرار معاملہ تو نہیں چل پڑا۔ یہ سوچتے ہی مجھے جنات کے حوالے سے سنے سنائے ہوئے اور دیکھے ہوئے واقعات یاد آنے لگے۔ فریج میں فروٹی تو اینی ٹائم پارٹی۔ دو تین لڑکیاں گاؤں میں ایسی تھیں جنہیں دورے پڑتے تھے اور ان کے منہ سے عجیب مردانہ قسم کی آوازیں نکلتی۔ کتنے ہی عاملوں پیرو فقیروں کو انہیں دکھانے کے لیے گھر لے جایا گیا، مگر کوئی بھی ان کا علاج نہیں کر سکا، اور پھر وہ ماں باپ کے گھر میں ہی بوڑھی ہو گئی تھی۔ ایک کی تو موت واقع ہو گئی تھی جبکہ دوسری ابھی بھی برے حالوں میں زندگی گزار رہی تھی۔ اسے اپنے بھائی کے بچے اور بھاوج اپنے اوپر بوجھ سمجھتے تھے اور بات بات پر یہی جتاتے کہ یہ عورت ان کے لیے مصیبت بن کر رہ گئی ہے اور ان کی زندگی اس عورت کی وجہ سے بہت مشکل ہو گئی ہے۔ جب میں نے اس عورت کو دیکھا تو مجھے اس پر ترس آ گیا تھا۔
ابھی میرے ذہن میں بار بار اسی کی شبیہ لہرا رہے تھے اور میں خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اگر مجھ پر بھی جن عاشق ہو گیا اور اس نے میری کسی جگہ پر شادی نہ ہونے دی تو میرا کیا ہوگا؟ میرا تو کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا۔ میرے ماں باپ تو مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ اگر مجھے بھی کچھ ہو گیا تو وہ دونوں جیتے جی مر جائیں گے۔ یہ سوچ کر میں کانپ کر رہ گئی۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے اماں سے اس بارے میں بات کر لینی چاہیے، تاکہ اگر میرے ساتھ ایسا کوئی بھی معاملہ ہے تو میں وقت پر ہی اس سے جان چھڑوا لوں۔ ایسا نہ ہو کہ وقت گزرنے کے بعد پچھتاوا مقدر بن جائے اور میرے ہاتھ کچھ نہ آئے۔ شام کو جب لوگ گھر مجھے دیکھنے آئے تو انہیں دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ ایک پڑھی لکھی عورت تھی اور ان کے ساتھ ایک مرد بھی تھا، اور ساتھ ایک میری عمر کی لڑکی بھی تھی۔ وہ بہت خوبصورت سی گوری چٹی اور فیشنی سی لڑکی تھی۔ میں نے اتنی خوبصورت لڑکی اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ ان لوگوں کو بھی میں پسند آئی تھی۔ میری سادگی بھری معصومیت کے وہ لوگ قائل ہو گئے تھے۔ وہ لڑکی بھی بات بات پر اپنے بھائی کی تعریف کرتی اور کہتی کہ میرے بھائی تو خود یہاں کر آپ کو دیکھنا چاہتے تھے، مگر امی ابو نے کہہ دیا کہ گاؤں کا ماحول ایسا نہیں ہے، وہ اب آپ کو شادی کے بعد ہی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی باتیں سن کر میں نے شرما کر سر جھکا لیا تھا، مگر میرے دل میں کہیں نہ کہیں خوف بیٹھا ہوا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جن میری شادی نہ ہونے دے، وہ میری زندگی برباد کر دے، اور اگر ایسا ہو گیا تو کیا میں ساری زندگی خوشیوں کو ترستے ہوئے اس گھر میں گزار دوں گی؟ یہ سوچ کر ہی میں کام کر رہ جاتی۔ جاتے جاتے ان لوگوں نے میرے ماں باپ کو رشتے کا اندیا دیا تھا۔ میرے امی ابو بہت خوش تھے۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ وہ لوگ شہر میں رہتے تھے اور اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے اور بڑے بیٹے کی شادی انہوں نے خاندان سے باہر کی تھی۔ گھر میں آتے ہی وہ اپنے شوہر کو لے کر الگ ہو گئی تھی، اسی لیے وہ لوگ چاہتے تھے کہ دوسرے بیٹے کی شادی وہ خاندان میں کریں تاکہ وہ لڑکی ان کے ساتھ اسی گھر میں ایڈجسٹ ہو کر رہے۔ اسی لیے ان کا دھیان میری طرف چلا گیا تھا۔ کئی سال پہلے انہوں نے مجھے خاندان کی ایک شادی میں دیکھا تھا۔ وہ میری امی کے سلیقے اور سمجھداری کے قائل تھے، اسی لیے وہ میرا رشتہ لینے کے لیے یہاں پر آئے تھے۔ ان لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ جہیز کے نام پر کچھ بھی نہیں چاہیے، وہ بس سادگی سے مجھے رخصت کروا کر اپنے گھر میں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ ان کی بات سن کر جہاں پر امی ابو نے اطمینان کا سانس لیا، وہیں پر میں بھی دل ہی دل میں پریشان ہو گئی تھی کہ نہ جانے میری شادی بھی ہوگی یا وہ جن مجھ پر ہمیشہ کے لیے مسلط ہو کر رہ جائے گا۔ وہ بار بار مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلاتا، میرے کان میں اپنی گھمبیر آواز میں سرگوشی کرتا اور میرے سیدھے کاموں کو الٹا کر دیتا، اور جب مجھے امی سے ڈانٹ پڑنے والی ہوتی تو وہ میرے الٹے کاموں کو سیدھا کر دیتا۔ کبھی کبھی تو وہ مجھے اس قدر پریشان کرتا کہ میں دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا کر رو پڑتی، اور میری اس حالت کو دیکھ کر اماں سمجھتی تھی کہ شاید میں اس گھر میں جانے کے خیال سے افسردہ ہو رہی ہوں۔ تب وہ مجھے گھر بسانے کے گر بتانے لگتی اور کہتی کہ ایک نہ ایک دن ہر لڑکی کو رخصت ہو کر اپنے سسرال میں جانا ہی ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کرتے۔ تمہیں اللہ اپنے گھر میں خوش اور آباد رکھے۔ اور پھر ان تمام خدشات کو لے کر میں سسرال آ گئی۔ مجھے اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری شادی ہو گئی تھی، اور وہ جو جن مجھ پر عاشق تھا اس نے میری شادی آخر کیسے ہونے دی۔ میں نے تو آج تک یہی دیکھا تھا کہ جنات کسی انسان کے پیچھے پڑ جائیں تو وہ ساری زندگی اس پر مسلط ہو کر رہتے ہیں، اسے تنگ کرتے ہیں اور اس کی کبھی بھی شادی نہیں ہونے دیتے۔ مگر میرے ساتھ معاملہ الٹ ہوا تھا۔ شادی کے بعد جب میں رخصت ہو کر سسرال آئی تو سسرال کا ماحول بہت اچھا تھا۔ میرے ساس سسر اور میرے شوہر میرا خیال بھی رکھتے اور میری بہت زیادہ پرواہ کرتے۔ انہی دنوں میری جٹھانی بھی سسرال آ کر رہنے لگی۔ وہ امید سے تھی اور اس کے آخری دن چل رہے تھے۔ جب ہی میرے جیٹھ کہنے لگے کہ اس حالت میں اس کا اکیلے رہنا مناسب نہیں ہے، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک اس گھر میں رہے گی۔ اس بات پر بھلا کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ بلکہ میری ساس نے تو اس بات پر شکر ادا کیا تھا کہ اس طرح سے ان کا بیٹا ان کے قریب رہ سکتا ہے، وہ انہیں روزانہ دیکھ سکتی ہے، جبکہ اس سے پہلے تو ان کو اپنے بیٹے کی شکل دیکھے ہوئے کتنے دن گزر جاتے تھے۔ میری جیٹھانی میرے کمرے میں زیادہ وقت گزارنے لگی۔ نہ جانے کیوں مجھے انہیں دیکھ کر الجھن ہوتی تھی۔ وہ میرے کپڑوں پر، میرے اٹھنے بیٹھنے پر، ہر چیز میں نقص نکالتی، اور باتوں باتوں میں مجھے کہتی کہ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ کیسے وقت گزار رہا ہے؟ وہ تو میری چھوٹی بہن کو پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا،
मगर मेरी सासू माँ ने ज़बरदस्ती उनकी शादी तुम्हारे साथ करवा दी। वो तो कहता था कि मैं किसी पेंडू लड़की के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल दुखता था। फिर मैं भी सुनकर मेरा दिल बुरी तरह से अफसरदा हो गया था। आज शाम को जब मेरे शौहर घर आए तो उन्होंने भी मेरा बुझा हुआ रवैया देखा तो वो चौंक उठे। मुझसे मेरे रवैये का सबब पूछने लगे। मैंने बेरुखी से उसका हाथ पीछे झटक दिया। भला उनसे ज़्यादा मुनाफिक शख्स मैंने कहीं नहीं देखा था। वो मुझे पसंद नहीं करते थे तो उन्होंने मुझसे शादी क्यों की थी? मुझे गुमसुम देखकर वो कहने लगे कि कहीं घूम फिर आते हैं, तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। वैसे भी आज मेरे दोस्त के घर में फंक्शन है। तुम्हें जो मैंने मुंह दिखाई में कंगन गिफ्ट किए थे वो कंगन पहनकर तुम मेरे साथ चलना। उनकी बात सुनकर तैयार होने के बाद जैसे ही मैंने अपना लॉकर खोला तो ये देखकर मेरा हैरत से मुंह खुले का खुला रह गया कि मेरा पूरा लॉकर खाली था। उसमें कोई जेवर मौजूद नहीं था। मैं ये देखकर बुरी तरह से डर गई और अपने शौहर से कहने लगी कि मेरा तो लॉकर खाली है, यहाँ पर कोई भी जेवर मौजूद नहीं है। ये बात सुनकर मेरे शौहर भी हैरान रह गए। अब जब उन्होंने लॉकर देखा तो वहाँ पर मेरा कोई भी गोल्ड मौजूद नहीं था और उसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पर अपनी कुछ जायदाद के कागज़ भी रखे थे और कुछ अहम फाइल्स भी थी। वो सब कुछ यहाँ से गायब था। मेरे शौहर मुझ पर गुस्सा करने लगे कि आखिर ये सब सामान कहाँ गया, तुमने कहाँ रखा? मैं उनके गुस्से से सहम कर रह गई। शोर की आवाज़ सुनकर सभी लोग वहाँ पर आ गए। मेरी सास भी परेशान थी कि आज तक इस घर में कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरी जेठानी जहर खंद लहजे में कहने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने अपने जेवर अपने माँ बाप को दिए हों। वैसे भी वो गरीब लोग हैं, हो सकता है कि उन्होंने अपनी ज़रूरत के लिए उसके जेवर को बेच दिया हो। जेठानी की ये बात सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया था। मैं उससे कहने लगी कि मेरे माँ बाप ऐसे नहीं हैं और ना ही वो ऐसा कर सकते हैं। मैंने ये जेवरात खुद यहाँ पर रखे थे। मैं नहीं जानती कि ये सब कैसे हो गया है। मुझे अपनी जेठानी की भी समझ आ गई थी कि पहले तो वो जो मेरे साथ अच्छी बन रही थी, अब वो सबके सामने मुझे झूठा और मुनाफिक साबित करने की कोशिश कर रही थी। और मैं इस बात पर हैरान थी कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे। मेरे शौहर मुझ पर गुस्सा थे और बाकी घरवाले भी मुझसे बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने भी जेठानी की बातों पर यकीन कर लिया था। उन्हें लगता था कि ये सब जेवरात मैंने अपनी माँ के घर में रखे हैं और मुझे बार बार रहकर उसे जिन का ख्याल आ रहा था कि कहीं उसने मुझे सबकी नज़रों में रुसवा करने के लिए ऐसा तो नहीं किया। इस ख्याल का आना था कि मैं फूट फूट कर रो पड़ी। तभी मुझे अपने कान में वही आवाज़ सुनाई दी कि फ़िक्र मत करो, तुम्हारा मसला जल्दी हल हो जाएगा। इस सब की ज़िम्मेदार तुम्हारी जेठानी है। उसकी असलियत खुद ही सबके सामने आ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये आवाज़ सुनकर मैंने सर उठाकर देखा, मगर आज भी हस्बे मामूल में अकेली थी। मगर ये सुनकर मेरा दिल तसल्ली में आ गया था कि मेरे दिल में जितने भी खदशात थे दूर हो गए थे। मैं बिला वजह ही उस जिन के लिए गलत सोच रही थी, मगर मुझे इतना भी इल्म था कि उसने मुझे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था और यकीनन अब की बार भी वो मेरे साथ कुछ गलत करने वाला नहीं था। फिर अगले ही दिन रात को मेरी जेठानी की तबीयत ख़राब हो गई। उसे जब हस्पताल लेकर गए तो तब मेरे जेठ ने मेरी नंद से कहा कि कमरे की सफाई अच्छे से करवा देना। काफ़ी दिन से तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी, उसने भी अच्छे से सफाई नहीं की। मुझे तो कोई चीज़ जगह पर मिलती नहीं है। जब तक हम लोग वापस नहीं आते, मुलाजमा के साथ मिलकर कमरे की सफाई करवा दो। और फिर कमरे की सफाई के दौरान ही मेरे वो तमाम जेवरात और जायदाद के कागजात मेरी जेठानी के कमरे में मिल गए थे। ये बात मेरी नंद ने मुझसे छुपा ली थी। वो सारी चीज़ें उठाकर अपने माँ बाप के कमरे में चली गई और फिर शाम को जब मेरी जेठानी ने एक नन्ही गुड़िया को जन्म दिया और सब लोग जब घर वापस आ गए तो तब मेरी नंद ने सब लोगों को बताया कि ये तमाम जेवरात भाभी के कमरे से मिले हैं। मेरी जेठानी तो इस बात पर हैरान थी कि वो जेवरात सबके हाथ कैसे लग गए, क्योंकि वो उसने अपने लॉकर में रख दिए थे और घर पर इन चीज़ों की मौजूदगी जेठानी की समझ से बाहर थी। वो इस बात पर हैरान परेशान थी और फिर बातों ही बातों में उसके मुंह से ये बात निकल भी गई कि बैंक से ये चीज़ें घर में कैसे आ सकती हैं। तभी सब लोगों को भी इस बात का इल्म हो गया कि वो झूठ बोल रही थी और उसने मुझे सबके सामने रुसवा करने की साजिश की थी। उस दिन के बाद जितने दिन भी मेरी जेठानी यहाँ पर रही, वो मुझसे शर्मिंदा सी नज़रें चुराए रही थी और मैं इस बात पर खुदा का शुक्र अदा कर रही थी
کہ مجھ سے یہ گنونا الزام ہٹ گیا تھا اور میں سب کی نظروں میں سرخرو ہو گئی تھی۔ اب میرے شوہر نے بھی اپنے رویے کی مجھ سے معافی مانگی اور کہنے لگے کہ مجھے معاف کر دو، مجھے تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے تمہارا اعتبار کرنا چاہیے تھا۔ میری جٹھانی جب اپنے گھر چلی گئی تو اس کے بعد میں نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا۔ اب اس بات کو کتنے ہی سال گزر چکے ہیں، میری چھوٹی نند بھی اپنے گھر کی ہو چکی ہے اور میری جیٹھانی کے ساتھ میرے تعلقات بحال ہو گئے ہیں۔ وہ آج بھی اپنے کیے پر شرمندہ ہے اور آج بھی مجھے گھمبیر آواز سنائی دیتی ہے، آج بھی مجھے آس پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، مگر میرے لاکھ کہنے کے باوجود بھی وہ میرے سامنے نہیں آتا۔ میری زندگی میں وہ سب کچھ حاصل ہو گیا تھا جس کے بارے میں نے کبھی سوچا تھا۔ میرے شوہر نے جب مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کس چیز کا شوق ہے، تبھی میں نے شوہر کے سامنے اس خواہش کا اظہار کر دیا کہ میں مصوری کرنا چاہتی ہوں، اور پھر میرے شوہر نے ایک انسٹیٹیوٹ میں میرا داخلہ کروا دیا اور چند ہی دن میں مصوری کرنا سیکھ گئی تھی۔ اب تو میری بنائی ہوئی پینٹنگز بھی گیلری میں جگہ بنانے لگی تھی اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بننے لگی تھی۔ اب کتنے ہی لوگ مجھے مصور کے طور پر جانتے تھے۔ زندگی میں سب کچھ تھا، خیر خوشی تھی، بچے بھی تھے، مگر اس کے باوجود بھی یہ خلش تھی کہ میرا شوہر مجھے پسند نہیں کرتا، وہ مجھے پینڈو لڑکی سمجھتا تھا۔ اس دن میرے شوہر نے مجھے گھیر لیا، مجھے کہنے لگا کہ سچ سچ بتاؤ، تمہاری آنکھیں اس قدر بجھی کیوں رہتی ہیں؟ کیا تم اس شادی سے خوش نہیں ہو؟ کیا میں تمہیں پسند نہیں آیا؟ تب میں نے روتے ہوئے ان سے یہ ساری باتیں کہتی جو میں نے کتنے وقت سے اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھی۔ کیا آپ اپنی بھابھی کی بہن کو پسند کرتے تھے؟ تبھی وہ میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہنے لگا کہ بھابھی خود اپنی بہن کی میرے سے شادی کروانا چاہتی تھی، مگر میں اسے پسند نہیں کرتا تھا، اور میرے انکار پر ہی میرے امی ابو نے اس کا رشتہ میرے لیے نہیں مانگا۔ اور پھر جب امی ابو نے میرے سامنے تمہارا نام لیا تو تمہاری سادگی اور شرافت کی تعریف کی، تو پھر بنا دیکھے ہی ان کے فیصلے کو قبول کر لیا تھا۔ اور پھر جب تمہیں دیکھا تو مجھے یقین آ گیا کہ امی ابو میرے لیے غلط نہیں سوچ سکتے۔ دور آ گئی تھی اور اب میں جنگل کے گھنے حصے میں پہنچ گئی تھی۔ اب میں راستہ بھٹک گئی تھی، میں نہ سمجھی سے جنگل کے اس مزید تاریک حصے میں پہنچ گئی اور چلتے چلتے ابا سے بہت دور ہو گئی تھی۔ ایک جگہ پر میں زمین پر بیٹھ گئی، پھر خوف سے رونے لگی۔ مجھے بہت ہی زیادہ ڈر لگ رہا تھا، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی کوئی جن بھوت آئے گا اور مجھے پکڑ کر لے جائے گا، یا پھر جنگلی جانور مجھے اپنا نوالا بنا لیں گے۔ اماں سے میں نے سنا تھا کہ جنگل کے تاریک حصے میں خوفناک جانور بھی تھے، اور اس جنگل میں جنات اور بھوت پریت بھی رہتے تھے جو اکثر لوگوں کو خوفزدہ کرتے۔ اگر کوئی شام کے بعد جنگل میں جاتا تو جنات اس کو راستہ بھٹکا دیتے تھے اور اس سے بہت زیادہ خوفزدہ بھی کرتے۔ جب یہ باتیں مجھے یاد آئیں تو میں اور بھی زیادہ شدت سے رونے لگی۔ تبھی میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، تب میں زیادہ برے طریقے سے چلانے لگی۔ اس شخص نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اور اب جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میرے سامنے ایک نوجوان شخص کھڑا تھا۔ وہ غصے سے مجھے دیکھ کر کہنے لگا، کیا بات ہے؟ تم نے میری نیند خراب کر دی، میرے آرام میں تم نے خلل ڈالا ہے، کیوں اس قدر بری طرح سے چلا رہی ہو؟ اس کی بات سن کر میں حیران پریشان رہ گئی کہ وہ کون تھا جو اس جنگل میں سو رہا تھا، آرام کر رہا تھا، جبکہ بارش اور طوفان اس قدر شدید تھا کہ خوف سے انسان کا برا حال ہو رہا تھا۔ اور اس شخص کا کہنا تھا کہ میں نے اس کے آرام اور سکون میں خلل ڈالا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں راستہ بھٹک گئی ہوں، ابا سے بچھڑ گئی ہوں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں جنگل سے باہر کیسے نکلوں۔ کافی دیر وہ مجھے غصے سے گھورتا رہا، پھر کہنے لگا، تمہیں اسی جگہ پر رکنا چاہیے تھا جہاں تمہارے والد صاحب موجود تھے، تمہیں وہاں سے آگے جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی۔ اس سے کہنے لگی کہ میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، اور نہ ہی اپنی مرضی سے راستہ بھٹک کر یہاں پر پہنچی ہوں، بلکہ میں تو سخت بارش اور آندھی کی وجہ سے گھبرا گئی تھی، اور پھر میں چلتے چلتے اس گھنے جنگل میں پہنچ گئی، کیونکہ مجھے یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں آتا۔ اگر آپ مجھے باہر پہنچا دیں یا مجھے باہر نکلنے کا راستہ بتا دیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ وہ کہنے لگا کہ اب موسم کے حالات قدرے بہتر ہونے دو، میں تمہیں جنگل سے باہر لے جاؤں گا۔ میں نے جب آس پاس نظر دوڑا کر دیکھا تو بارش کی شدت میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوئی تھی،
और अब वक्त गुजरने के साथ साथ हर तरफ अंधेरा बढ़ता जा रहा था। मैं अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और उससे कहने लगी कि मैं अभी के अभी घर वापस जाना चाहती हूँ, क्योंकि मज़ीद अंधेरा हर तरफ फैल रहा है। इससे मुझे बहुत डर लग रहा है। वो कहने लगा कि इस घने जंगल में क्या तुम अंधेरे में चल लोगी? मैंने हाँ में सर हिला दिया और उससे कहने लगी कि अम्मी अब्बू के पास जाने के लिए मैं कुछ भी कर गुजरूंगी, मगर मैं यहाँ पर इस ख़तरनाक जंगल में नहीं रह सकती। खुदा के लिए मुझे यहाँ से ले चलो। इतने अंधेरे में जंगल में चलना आसान काम नहीं है। बहुत ज़्यादा कीचड़ मचा हुआ था। मैं चलते चलते ज़मीन पर गिरने लगी तो उसने मुझे थाम लिया। अब मैं हाथ पकड़कर उसका सहारा लेकर चल रही थी। जब हम जंगल की हदूद से बाहर निकले तो दूर से रोशनी नज़र आ रही थी। वो मुझे कहने लगा कि लगता है तुम्हारे गांव वाले तुम्हें ढूंढने के लिए जंगल में आ रहे हैं। अब तुम यहाँ से चले जाओ। मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो रात के वक्त? हमारे साथ हमारे घर में आ जाओ, जंगल में रहना ख़तरनाक है। वो गुस्से से कहने लगा कि तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही तुम्हें मेरे बारे में किसी को कुछ भी बताने की ज़रूरत है। वो वहीं पर खड़ा रहा और अभी मैं चंद कदम आगे ही बढ़ आई तो सामने ही मेरे अब्बू और गांव के कुछ लोग आ रहे थे। अब्बू ने मुझे देखकर खुद से लिपटा लिया। मुझे कहने लगे, तुम अचानक कहाँ गायब हो गई थी? जब मैंने जानवरों से तवज्जो हटाकर देखी तो तुम वहाँ पर मौजूद नहीं थी। तुमने ऐसा क्यों किया? आज के बाद दोबारा कभी ऐसा मत करना। तुम्हारे जैसी छोटी बच्चियों के लिए तो ये जंगल बहुत ख़तरनाक हो सकता है। अब्बू को मैंने कहा कि उस शख्स ने मेरी बहुत मदद की है और उसी की वजह से ही मैं जंगल से बचकर निकली हूँ। अब जब मैंने पलट कर देखा तो मेरे पीछे कोई भी नहीं था। मैं हैरान परेशान घर वापस आ गई थी। उसके बाद मैंने उस शख्स को कहीं पर भी नहीं देखा। ना जाने क्यों वो मेरे जहन पर मुसल्लत होकर रह गया था। शायद उसकी वजह ये थी कि ज़िंदगी में पहली बार किसी मुश्किल में गिरफ्तार हुई थी और उसने मेरी मुश्किल में मदद की थी। यही वजह थी कि वो मेरे जहन के नक्शे पर किसी अनमिन्ट याद की तरह नक्श होकर रह गया था। अब मैं उसको दूसरी बार आज ही देख रही थी। उसने मेरी आंखों के सामने आकर चुटकी बजाई तो मैं ख़यालों की दुनिया से वापस आई। मुझे कहने लगा कि ये खाने की ट्रे तुम्हारे लिए समीना बाजी ने भेजी है। ये देखकर मैं हैरान परेशान रह गई और जब उसका शुक्रिया अदा करके उसे घर के अंदर आने को बोला तो वो कहने लगा कि मुझे देर हो रही है, मुझे और भी बहुत काम है। वो जाते हुए मुझे गहरी नज़रों से देखे जा रहा था। ना जाने उसकी नज़रों में ऐसा क्या था कि मुझे अपने पूरे वजूद में सर्द लहर दौड़ते हुए महसूस हो रहे थे। अब जब मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और रसोई घर में आई तो ट्रे से कपड़ा हटाकर देखा तो उसमें बहुत मज़े मज़े के खाने थे। अम्मा को मैंने बताया कि ये खाना समीना बाजी के घर से आया है। मैं तो उस खाने पर टूट पड़ी थी क्योंकि मैंने इतने टाइम के बाद इतना लजीज खाना खाया था। बार बार मेरा दिल समीना बाजी का मशगूल हो रहा था, जिनकी वजह से मुझे इतना मज़े का खाना खाने को मिला। अम्मा ने जब मेरी ये हालत देखी तो मुझे कहने लगी कि हर हाल में इंसान को खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। इंसान को रूखी सूखी खाकर भी ऐसे ही शुक्र अदा करना चाहिए जैसे कि ये मुर्ग खाकर इंसान करता है। अम्मा की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई और कहने लगी कि अम्मा, ये भी तो देखो कि कितना टाइम गुजर जाता है, मैं अच्छा खाना खाने को नहीं मिलता। हमेशा की तरह अम्मा को मेरी बात सुनकर गुस्सा आ गया। वो मुझे कहने लगी कि इंसान को अपने से नीचे देखना चाहिए, कभी भी अपने से ऊपर नहीं देखना चाहिए, वरना इंसान हमेशा बेसुकून होता रहता है। अगर अल्लाह ने इंसान को किसी नेमत में किसी से कम रखा है तो बहुत सी नेमतें उसको ऐसी दी होंगी जिनके लिए हज़ारों लाखों लोग तरस रहे होंगे, और उनमें से सबसे बड़ी नेमत इंसान की तंदुरुस्ती और सेहत है। ये सब सुनकर मैं जी भर कर शर्मिंदा हुई। और फिर कुछ दिन के बाद जब मैं ये बर्तन उठाकर समीना बाजी के घर में गई तो उनकी बात सुनकर मैं हैरान परेशान रह गई। वो कहने लगी कि मैंने तो तुम्हारे लिए कोई खाना नहीं भेजा और ये बर्तन तो हमारे नहीं हैं, हो सकता है ये किसी और के घर से आए हों, तुम्हें समझने में कोई गलत फहमी हुई हो। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। हमारे घर में भला किसने खाना भिजवाना था? उस मुलाजिम ने आपका ही नाम लिया था। तभी समीना बाजी कहने लगी कि कौन सा मुलाजिम था, और इस बात पर मैं खामोश हो गई। उन्हें कहने लगी कि मैं उसका नाम नहीं जानती, बल्कि मैंने उसे कभी कहीं नहीं देखा।
समीना बाजी कहने लगी कि बस फिर ठीक है, ये खाना किसी और ने भेजा होगा। अब तुम जाते हुए ये बर्तन अपने साथ ले जाओ, क्योंकि हमारे ये किसी काम के नहीं हैं। फिर मैं उनसे इधर उधर की बातें करने के बाद अपने घर वापस आ गई थी। समीना बाजी की शादी हो रही थी और चंद दिन में ही वो रुखसत होकर अपने ससुराल में जा रही थी। उनकी चट मंगनी और पट ब्याह वाला मामला हुआ था, क्योंकि उनके शोहर को पाकिस्तान से बाहर जाना था। ये सुनकर मुझे उन पर रश्क आने लगा। वो माँ बाप के घर में भी ऐश व इशरत से रहीं और अब ससुराल भी उन्हें बहुत अच्छा और अमीर मिलने वाला था। इसी बात का जिक्र जब अम्मा से किया तो हमेशा की तरह वो मुझे लताड़ने लगी और कहने लगी कि अल्लाह सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे, यूँ किसी को हसद की निगाह से नहीं देखते। शाम को अम्मा अब्बा के सोने के बाद मैं सहन में आकर बैठ गई। आज चांदनी रात थी और हमेशा की तरह चांदनी रात में मुझे अकेले बैठकर चांद को वो कहने लगी कि खुदा का खौफ करो, तुम पढ़ने लिखने की बातें कर रही हो। हमारे ख़ानदान में कभी किसी लड़की ने 5वीं जमात से आगे पढ़ाई करने का नाम भी नहीं लिया। लड़कियां सीना प्रोना करती हैं, कुरान पाक पढ़ती हैं और घर के काम काज करती हैं। बस यही उनकी ज़िंदगी है, उनकी कुल कायनात है। और तुम सबसे अलग ही बातें करती हो। न जाने तुम किस पर चली गई हो। तुम तो हमारी नाक कटवाओगी। तुम जानती नहीं हो कि शहर का माहौल कैसा है। वहाँ की पढ़ी लिखी लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। ये पढ़ाई इंसान का दिमाग ख़राब कर देती है। अम्मा की ये लंबी चौड़ी बातें सुनकर मैं बुझ कर रह गई थी। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था। हमारे गांव में कुछ लड़कियां ऐसी थी जो ज़मींदार घराने की थी और वो शहर में जाकर पढ़ रही थी। उन्हें मैं रश्क से देखा करती और फिर अम्मा से मैंने ये कहना शुरू कर दिया कि अगर तुम मुझे शहर में पढ़ने नहीं दे सकते तो मुझे उन लड़कियों के पास पढ़ने के लिए भेज दिया करो। यूँ भी वो घर में बच्चों को और लड़कियों को पढ़ाने का काम भी करती थी। पहले तो अम्मा इस बात पर एतराज़ करती रही, मगर फिर अब्बा ने भी मेरी इस बात पर हामी भर ली। यूँ भी वो लड़कियों को मुफ्त पढ़ाती थी, बस किताबों और कापियों का ही खर्चा था। फिर मैंने उन लड़कियों के पास पढ़ना शुरू कर दिया। हर वक्त मैं अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ रहती, इसलिए मैं जंगल में कम कम ही आती जाती। और फिर जंगल में मेरे साथ एक हादसा पेश आया जिसकी वजह से मैं बुरी तरह से डर गई थी। आज भी जब वो वाक़या मुझे याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। वो मुझे खड़ूस शख्स याद आ जाता जिसे मैंने सिर्फ उस दिन ही देखा था। उसके बाद मैंने उसे ना तो कभी गांव में देखा और ना ही कभी मुझे उसकी एक कहीं पर झलक नज़र आई। मैं हैरान होती कि वो शख्स कौन था और उस दिन वो जंगल में क्या कर रहा था। फिर मैं सोचती कि हो सकता है वो कोई शिकारी हो, कोई शहर का रहने वाला हो जो जंगल में शिकार की नीयत से आ गया हो या रास्ता भटक गया हो। आज जब मैं बकरियों को लेकर जंगल में पहुंची तो फिर मैं अपनी ही सोचों से बाहर आई। यकदम ही बकरियां एक तरफ भागने लगी थी। ये देख के मैं बुरी तरह से घबरा गई कि अब इतनी बकरियों को मैं कैसे काबू करूं। वो मुसलसल उनके पीछे भाग रही थी, मगर वो मेरे हाथ नहीं आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे उनके पीछे कोई चीज़ लगी हो और वो डर के मारे भाग रही हूँ। वो अजीब व गरीब आवाज़ें अपने गले से निकाल रही थी और इधर उधर भागती फिर रही थी। मैं अब बुरी तरह से थक हार कर अपनी जगह पर बैठ गई और सोचने लगी कि आखिर मैं अब इन बकरियों को कैसे काबू करूं। ना जाने उन्हें क्या हो गया है जो ये बिल्कुल भी एक जगह पर टिक कर नहीं खड़ी हो रही। फिर जब मेरा थकन से बुरा हाल हो गया, मेरी हिम्मत जवाब दे गई तो तभी वो बकरियां भी एकदम पुरसकून हो गई और फिर घास चरने लगी। अब वो सब मेरे आसपास घास चरने लगी थी। मैंने अपनी कापी निकाली और फिर सामने नज़र आने वाले मंजर की तस्वीर में कापी पर बनाने लगी थी। मुझे मुसव्वरी करने का बहुत शौक़ था। एक दिन मेरी पेंटिंग देखकर मुझे समीना बाजी ने बताया कि शहर में बड़े बड़े स्कूल भी थे जो ये पेंटिंग बनाना सिखाते थे। मुझे तो बचपन से ही ये काम अच्छा लगता था और अब जब मैंने समीना बाजी से ये बात सुनी तो मेरे दिल में भी ये ख्वाहिश पैदा होने लगी कि मैं भी उस शहर के स्कूल में दाखिला लूँ और पेंटिंग का काम सीखूँ। मगर अम्मा अब्बा के सामने इस ख्वाहिश का इजहार करने का मतलब उनके गुस्से को हवा देना था और मैं उनके गुस्से की मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी। वो ज़रा ज़रा सी बात पर मुझ पर गुस्सा करने लगते।
نہ جانے اماں کو شہر کی زندگی سے اس قدر خوف کیوں آتا تھا۔ شاید انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں میں ان کے ہاتھ سے نہ نکل جاؤں، کہیں ان کی بدنامی کا باعث نہ بن جاؤں، کہیں میری وجہ سے ان کی عزت پر حرف نہ آ جائے۔ اوپر سے گھر کے حالات بھی ایسے تھے کہ میں ایسی کسی خواہش کا اظہار کر ہی نہیں سکتی تھی۔ ابھی میں یہ سب سوچ رہی تھی کہ جب مجھے اپنے آس پاس کسی کے گلا کھنگارنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے چونک کر جب پلٹ کر دیکھا تو میرے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، میں یہاں پر اکیلی تھی۔ پھر میں نے اس بات کو اپنا وہم سمجھا اور دوبارہ اپنی کاپی پر تصویر بنانے لگی۔ کاپی پر میں نے ابھی اس جنگل کی منظر کشی کی تھی، ہر طرف درخت ہی درخت تھے۔ اب میں ان درختوں پر رنگ بھرنے لگی تھی، تبھی دوبارہ سے وہی آواز سنائی دی جیسے کسی نے میرا نام پکارا ہو۔ اب جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو ابھی بھی وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ میں حیران پریشان رہ گئی کہ آخر یہاں پر کون تھا جو میرا نام لے کر مجھے پکار رہا تھا، مگر وہ میرے سامنے نہیں آ رہا تھا۔ اب کی بار میں نے کہا، جو بھی ہے سامنے آئے، مجھے تنگ مت کرو، مگر میری بات کے جواب میں خاموشی چھائی رہی۔ تبھی میری نظر اپنی کاپی پر پڑی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ کاپی پر اس درخت کے بیچوں بیچ کسی انسان کا ہیولا بھی نظر آ رہا تھا، جبکہ میں نے تو صرف درختوں کی ہی تصویر بنائی تھی۔ میں نے کسی انسان کا چہرہ تو ابھی تک بنایا ہی نہیں تھا۔ میں نے آنکھیں مسل کر دیکھا کہ شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہے، شاید میری آنکھوں کو دھوکا ہوا ہے، اور جب میں نے آنکھیں مسل کر دوبارہ دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ میں حیران پریشان رہ گئی کہ میرے ساتھ آج یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر جیسے ہی شام ہوئی تو میں تمام بکریوں کا ریوڑ لے کر گھر آ گئی۔ آج میں بہت الجھی سی تھی۔ آج میرے ساتھ جو ہوا تھا وہ بہت عجیب تھا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا میرے ساتھ کیوں کر ہوا۔ اگلے دن ابا کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی اور ابا خود ہی بکریوں کا ریوڑ لے کر جنگل کی طرف چلا گیا۔ ہمارا روزگار مویشیوں سے ہی وابستہ تھا۔ پورا سال ابا مویشیوں کی خدمت کرتے، انہیں چارہ کھلاتے اور پھر انہیں بیچ دیا کرتے۔ یوں ان سے جو بھی پیسے حاصل ہوتے وہ اپنی ضرورتوں کے لیے رکھ لیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اپنی فصلیں بھی اگاتے، جن میں گندم اور چاول کی فصلیں ہوتی تھیں۔ یوں چاول اور گندم ہمارے گھر کا ہوتا، مگر باقی ضروریات کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ مجھے جب چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے لیے ترسنا پڑتا، چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے جب مجھے مناسب وقت کا انتظار کرنا پڑتا، تو میرا دل دکھ سے بھر جاتا تھا، اور میں سوچنے لگتی کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ ہماری زندگی ان لوگوں کی طرح آسان کیوں نہیں ہے جن کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی ان کی بات پوری ہو جاتی ہے۔ اب مجھے سمینہ باجی کا گھر یاد آتا۔ ان کا گھر بہت بڑا تھا اور وہ اپنے گھر بھر کی بہت لاڈلی تھی۔ وہ تو شہر سے بھی پڑھ رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس قدر اچھے اچھے کپڑے پہنتی کہ میں انہیں رشک سے دیکھتی رہ جاتی، اور میں سوچتی کہ کاش میری زندگی بھی ایسی ہوتی۔ مگر میرے ماں باپ غریب تھے، وہ مجھے ایسی زندگی دینے کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آج میں جب سمینہ باجی کے گھر گئی تو ان کے گھر میں بہت مزے کے پکوان پک رہے تھے۔ ان کی خوشبو سے میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی یہ خوشبودار ذائقے والا کھانا پیٹ بھر کر کھاؤں، مگر سمینہ باجی اس وقت اپنی تیاریوں میں مصروف تھی۔ آج انہیں رشتے والے دیکھنے کے لیے آ رہے تھے۔ پھر میں تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں سے گھر واپس آ گئی، مگر بار بار میری آنکھوں کے سامنے سمینہ باجی کا چمکتا ہوا چہرہ ہی لہراتا رہا۔ بار بار میرے نتنوں سے لذیذ اور مزیدار کھانے کی خوشبو ٹکرا رہی تھی۔ یہ سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ہم روزانہ ہی سادہ دال اور سبزی کھانے کے عادی تھے۔ اچھا کھانا کھائے تو جیسے کتنا وقت بیت گیا تھا۔ یہ سب سوچ رہی تھی میں، تبھی دروازے پر دستک کی آواز سنائی دینے لگی۔ اماں اس وقت رسوئی گھر میں تھی اور میں اس وقت اپنی کتاب لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کتاب ایک سائڈ پر رکھ کر جب دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا، کیونکہ میرے سامنے وہی خڑوس شخص کھڑا تھا جو آج سے کچھ سال پہلے میں نے دیکھا تھا، اور اس کے بعد مجھے وہ کہیں پر بھی شخص نظر نہیں آیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میری نظروں کے سامنے اس دن والا واقعہ گھوم گیا جب پہلی بار میں ابا کے ساتھ اس جنگل میں گئی تھی، اور پھر جنگل میں گھومتے گھومتے میں راستہ بھٹک گئے تھے اور جنگل کے درمیان میں پہنچ گئے تھے۔ اس دن اچانک سے موسم خراب ہو گیا تھا،
तेज़ बारिश के साथ साथ आंधी भी चलना शुरू हो गए थे। तभी बारिश से बचते बचाते मैं अब्बा से काफ़ी दूर हो गई थी। अब उस वक्त जानवरों को एक जगह पर इकट्ठा करने में अब्बा मसरूफ़ हो गए थे। उनका मेरी तरफ से ध्यान हट गया था, इसीलिए मैं बकरियों का रेवड़ लेकर खुद ही इस जंगल में उनको चराने के लिए आ गई थी। पिछले काफ़ी दिन से बारिशें हो रही थी, उसकी वजह से बकरियां भी सूखी घास पर गुजारा कर रही थी। अब वो इतने दिन अच्छी खुराक ना मिलने की वजह से सभी बहुत कमज़ोर हो गई थी। आज जब सूरज बुलंद हुआ और मौसम किधरे साफ़ हो गया तो आज मेरे अब्बा की तबीयत ख़राब हो गई। अम्मा भी घर के कामों में उलझी हुई थी। ऐसे में मैं अम्मा से इजाज़त लेकर बकरियों का रेवड़ लेकर जंगल में आ गई थी। यूं भी हमारे गांव में औरतें और लड़कियां मर्दों के शाना बशाना होकर काम करते थे और कभी किसी ने ऐसे कामों में शर्म महसूस नहीं की। मैं तो अक्सर ही अब्बा के साथ कभी खेतों में काम करने के लिए जाती थी तो कभी बकरियों का रेवड़ लेकर जंगल में निकल आते। मुझे उस जंगल में तन्हाई में बैठकर अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना बहुत अच्छा लगता था। इसके साथ साथ मुझे तो बचपन से तस्वीरें बनाने का भी बहुत शौक़ था। हमारे गांव में प्राइमरी तक स्कूल था। प्राइमरी तक मैंने तालीम हासिल की थी। उसके बाद चाहने के बावजूद भी मैं मज़ीद पढ़ाई करने के लिए शहर में नहीं जा सकी। अम्मा अब्बा से जब मैंने पढ़ने की ख्वाहिश का इजहार किया तो अब्बा तो चुप रह गए। वो अपनी गुर्बत की वजह से मजबूर हो गए थे, वरना अगर उनके बस में होता तो वो अपनी लाडली बेटी की इस ख्वाहिश को कभी रद्द न करते। जबकि